ایک ایسی کہانی جو جنوں، پریوں، بتوں اور دیوں اور عجیب مخلوقات کے مطابق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا، یہ وہ وادی ہے جہاں جنوں کا دیس ہے، یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پرسرا راستہ۔ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادی سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک گلو طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین و نمور نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا، کوہ کاف کی کسی وادی کی تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں میں افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجودہ ہونے کے علاوہ یہ داستان سینہ بسینہ روایتوں کی شکل بھی منتقل ہوتی ہے۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرق وسطیٰ اور عربوں کی مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ قفقاز کے علاقوں میں تھا۔ علاقوں کو انسانوں کے کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ نہیں کر سکے، کیونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سمورغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز عمارت پر مشتمل ہے، جس کا عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھیں۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کے کئی علاقوں میں مستقیم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہیں۔ اسی طرح کوہ کاف، جو زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا قدومی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے کوسمولی کے مطابق یہ نظریہ دیا تھا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کونٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا تھا کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کی طرف سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ کوہ کاف اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے مطالبے پر غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق پہ فکر کرو، خلق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تجواب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر اور ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے۔ اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں
جن کا نور ان کی باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہیں، اس میں انڈے لگتے ہیں اور اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے اور ان کا برتن بھی ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ لوگ چاند و سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہ وہاں موجود ہے، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، اللہ نے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذیر کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقات میں کوہ کاف کو شعور ایک دائرہ اور مرید کے حص سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنانی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورہ کے نام سورہ کاف ہے۔ اس کوہ کاف پہاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافی اعتبار سے ہماری آزاد زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجود روس میں کفار یعنی مون کوکس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقے یورپی روس میں بحار اسود اور بحرون قزوین کے درمیانی حصے میں ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، وازقستان، روس اور چیچن جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشار اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت زمین پر اتر آئی۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کی اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا۔ حدیث فقس کے نہیں دریافت یعنی ڈائمنشنز بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمنشنز موجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمنشنز میں کتنے ستارے اور سیارے اور دنیا آباد ہیں۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا عالم برزخ
اور جنات جہنم انہیں ڈائمینشنز میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کافی انہیں 11 ڈائمینشنز میں سے کسی ڈائمینشنز میں موجود ہو جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔